ہر طرف اختلاف ہے، انتشار ہے، کوئی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، ہمارے اکابرین کی طرف سے، اور امت مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف عصبیتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج امت میں ہر طرف اختلاف ہے، انتشار ہے، اور امت مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف عصبیتوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں، مسالک کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، ہمارے اکابرین کی طرف سے، ہمارے جو قائدین ہیں ان کی طرف سے کہ امت کو مجتمع کیا جائے، امت کا اجتماع ہو اور امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو۔ ناظرین، آپ اور میں، ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، ہر آدمی، ذی شعور آدمی، عقل مند آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اتحاد اور قوت میں طاقت ہوتی ہے، اتفاق میں طاقت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقوا، اور فرقہ واریت پیدا مت کرو، ایک دوسرے کے اندر تفرقہ مت ڈالو۔ تو ناظرین، اس تفرقہ وادی کو اور اس جو انتشار ہے، افتراق ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو معاشرے کا، سوسائٹی کا سنجیدہ طبقہ ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تقاریر کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنے افکار اور اپنے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کا درس دیں، چاہے وہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہو، یا وہ پروفیسرز ہوں، دانشور ہوں، اسکالرز ہوں۔ دیکھیں، اگر سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر اتحاد ہو اور ان کی جماعت کے اندر انتشار نہ ہو، تمام کے تمام قائدین اور کارکنان جو ہے وہ متحد ہوں، ان کی اپنی جماعت کی حد تک تو یہ خواہش ہے، لیکن جماعت سے بالا تر ہو کر وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی جماعت سے باہر جو شخص ہے اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوگی، اور جو افراد باہر ہیں ان کے اندر کیا ہم افتراق اور انتشار پیدا کریں۔ اسی وجہ سے کیا ہوا کہ آج اسلامک ورلڈ کے اندر، مسلم امہ کے اندر آپ کو مختلف گروپ نظر آتے ہیں، مختلف جھتے نظر آتے ہیں، ایک قوم نظر نہیں آتی۔ ایک جماعت ہے، وہ اپنے اندر تو کوشش کر رہی ہے، کیا ایک جماعت صرف امت کا نام ہے؟ کیا ایک سیاسی جماعت، کیا وہ پوری ملک کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے؟ بالکل نہیں کرتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے ناظرین کہ امت کے اندر انتشار پھیل رہا ہے، افتراق پھیل رہا ہے۔ اگر مذہبی لیڈر اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ جب بھی اپنے ممبروں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی گفتگو یہی ہوتی ہے کہ بھئی اتحاد کا درس دیا جائے، اتفاق کا درس دیا جائے، لیکن جب بات آ جاتی ہے اپنے گروہی مفادات، اپنے مسلکی مفادات، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنی گروہ کی بات کرتے ہیں، اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر، میں عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، چلیں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہم پاکستانی ہی ہیں، کیونکہ یہ پروگرام اردو میں ہوتا ہے، اگرچہ ہندوستان کے لوگ اور افغانستان کے اور بنگلہ دیش کے اور بہت سارے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں،
لیکن میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کہ سب، میں تو بات پوری امت کی کر رہا ہوں، لیکن مثال دینے کے لیے کہ وہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ مذہبی طور پر کئی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے سیاسی طور پر بھی کئی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اور پھر آپ کو جو علاقائی سطح کے اندر کچھ جماعتیں ہیں، قومی سطح کی کچھ جماعتیں ہیں، علاقائی سطح کی چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، پریشر گروپس ہیں اور جھتے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ناظرین؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ باہم دست و گریبان ہیں اور انتشار اور افتراق پھیل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب ہر ایک معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ اپوزیشن لیڈرز ہوں، اپوزیشن کے اراکین ہوں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، اور اسی طرح سے جو پروفیسرز ہیں اور جو لیکچرارز ہیں، جو یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں، جن کے پاس ہزاروں طلباء آتے ہیں، اسی طرح سے جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کیا رہنمائی کریں، ان کی کیا تربیت کریں، ان کو یہ سکھائیں نہیں کہ اختلاف کس حد تک اختلاف رحمت ہوتا ہے اور کس وقت جا کر وہ زحمت بن جاتا ہے، اور اختلاف کس وقت جا کر افتراق بن جاتا ہے، انتشار کا، فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر سارے پروفیسرز، لیکچرارز، اساتذہ، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی سوسائٹی میں مکالمہ کیسے ہوتا ہے، اور مباحثہ کس چیز کو کہتے ہیں، اور مناظرہ کس چیز کو کہتے ہیں، اور مجادلہ کس چیز کو کہتے ہیں، مناقشہ کس چیز کو کہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو پتہ ہو کہ جب وہ عملی زندگی کے اندر قدم رکھیں تو ان کا طرز عمل اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ اسی طرح سے میں مدارس کو بھی کہ جو زعماء ہیں ان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے طلباء کو بتائیں کہ جو فقہی اختلاف ہے اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے، اور مسلکی اختلاف کہاں تک ہوگا، اور اس سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا کہ امت کی وحدانیت کے لیے، امت کی اتحاد کے لیے، اور امت کی اجتماعیت کے لیے صرف یہ نہیں کہ بھئی آپ نے فارغ ہونے کے بعد ممبروں پہ بیٹھ کر صرف جو ہے فتوی بازی کرنی ہے، اور آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ انہی فروعی مسائل کو جن کے اندر جو ہے آپس میں علمی اختلاف ہے انہی کو چھیڑ کے رکھنا ہے، اور اس کی شدت کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ اپنے لواحقین، اپنے متعلقین، اپنے طلباء، اپنے مریدین اور ان کے جو آپ کے مقتدی ہیں، امتی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، ان کے دلوں میں آپ نے اتنی نفرت ڈال دینی ہے کہ وہ ایک دوسرے مکتب فکر کے عالم کی اور دوسرے فرد کی جو ہے وہ عزت ہی نہ کریں، اس کی رسپیکٹ ہی نہ کریں۔ تو یہ تو ان سب کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں بڑے فورمز ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، وہاں پر سب جمع ہوتے ہیں اور سب جمع ہو کر جو ہے اتحاد کی بات کریں گے، اتفاق کی بات کریں گے۔ خاص طور پہ دیکھیں امت کے اندر ایک بہت بڑا انتشار پیدا ہوا، اور اس کے اندر ہمارے دشمنوں کی ایک سازش تھی کہ اہل بیت کو اور صحابہ کو جدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اہل بیت ایک طبقہ جو ہے وہ صرف اہل بیت کا ماننے والا ہو گیا، اور دوسری طرف طبقہ تھا جو اہل بیت کو بھی مانتا تھا اور صحابہ کرام کو بھی مانتا تھا۔ تو لہذا اب جب بیٹھیں گے تو سب بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ بھئی سارے اہل بیت قابل احترام ہیں، مجھے آپ اہل سنت میں سے کوئی ایک شخص دکھا دیں، بتا دیں جو یہ اہل بیت کی تعظیم نہ کرتا ہو، ان کی عزت اور احترام نہ کرتا ہو، اور ان کو وہ مقام نہ دیتا ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ تو اہل سنت سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے پھر صحابہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک رائے قائم ہونی چاہیے، اور جب ہم اپنے دوسرے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ حضرات بھی اپنے طرز عمل کو بدلیں، اور جو ہے آپ کا صحابہ کے بارے میں جو رائے ہے اس رائے کے اندر اگر آپ کم سے کم یعنی اس کا جو آپ کا عقیدہ ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کو آپ بظاہر جب آپ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کی اس گفتگو سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ تو میں آپس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ اجلاس ہوتا ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ادھر سب کہتے ہیں ہاں جی اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اجتماعیت ہونی چاہیے، لیکن جیسے جیسے وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، تو پھر وہی باتیں